بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے صفت جہر کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفت شدت کے بارے میں۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حرف کے اندر کئی صفات پائی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کسی حرف کو ہم نے پچھلی والی صفات میں پڑھ لیا، اب یہ جو حرف ہے یہ اگلی والی صفات میں نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایک حرف کے اندر 2 صفات، 3 صفات، بعض اوقات 4 یا 5 صفات بھی پائی جاتی ہیں، اور ان تمام صفات کو ادا کر کے ہی ایک حرف مکمل ادا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے گا کہ یہ حرف جو ہے یہ پچھلی والی صفت میں آیا، اب یہ اگلی والی صفت میں نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حرف کے اندر کئی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والی صفات میں ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بتانا یہاں پر ضروری تھا تاکہ آپ پھر آگے چل کے کنفیوز نہ ہو جاؤ کہ ہم نے اس حرف کو پیچھے پڑھ لیا ہے، اب یہ یہاں پر کیوں آ گیا۔ تو اس چیز کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا کے رکھا۔ لیکن آج کی جو یہ کلاس ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی پارٹ سکپ کر دیا تو آپ کا نقصان ہے، آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لیکن اگر آپ اپنے فائدے کے لیے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سیکھنے کی غرض سے دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر شدت کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھیں گے۔ تو شدت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سختی، اور سختی کہا جاتا ہے ہارڈنس کو۔ لیکن یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے آواز کی سختی، یعنی آواز کے اندر جو سختی پائی جاتی ہے اسے شدت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا۔ قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب ہم جانیں گے یہ جو صفت شدت ہے یہ کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ صفت شدت جو ہے یہ 8 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، جنہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ تو یہ جو 8 حروف میں نے گنوائے انہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد، قتم، بکت۔ اجد، قتم، بکت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 8 حروف کے اندر کاف اور تا بھی آئے، جن کو آلریڈی ہم نے حروف محموسہ کے اندر پڑھ لیا ہے، شمار کر لیا ہے، لیکن اب یہ حروف شدیدہ کے اندر کیسے آ گئے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ حروف جو ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف صفات پائی جاتی ہیں، اور ان صفات کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے ایک حرف مکمل ادا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس میں بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم سب سے پہلے یہاں پر شدت کی جو ادائیگی ہے اس کو جانتے ہیں، اس کے بعد ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ تو صفت شدت کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ جب بھی ہم حروف شدیدہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ قوت سے ٹھہرتی ہے، یعنی وہ فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس ادائیگی کو ذہن میں رکھنا۔ میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں، جب بھی ہم حروف شدیدہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ قوت سے ٹھہرتی ہے، یعنی وہ فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ اب اس ادائیگی کو پہلے آپ لکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب یہاں پر ہم حروف شدیدہ کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان 8 حروف کو ہم تھوڑا سا الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ ان کے اندر کے ڈیفرنس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو الگ رکھ لیجئے۔ میں نے تبھی جو ہے ان حروف کو الگ الگ کلرز میں رکھا ہے۔ حمزہ جو ہے یہ اکیلا ہے، اس کو الگ رکھ دو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جیم، دال، قاف، طا، با۔ یہ جو 5 حروف ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے قطب جدن، جنہیں ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ان کو بھی الگ رکھ دو۔ اب یہاں پر بچے 2 حروف، کاف اور تا۔ یہ جو 2 حروف ہیں یہ صفت حمز کے اندر بھی آئے تھے، اب یہاں پر صفت شدت کے اندر بھی آئے ہیں۔ اب ان کو بھی آپ نے جاننا ہے، یہ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ ان حروف پر آپ پہلے فوکس کیجئے۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمزہ کی۔ دیکھیں، حمزہ جو ہے نا، اس کا تعلق پچھلی والی کلاس میں بھی تھا، یعنی یہ صفت جہر کے اندر بھی آیا، اب آج یہاں پر صفت شدت کے اندر بھی آیا۔ اب معلوم ہوا اس حمزہ کے اندر صفت جہر بھی ہے، صفت شدت بھی ہے۔ تو جب بھی ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں با حمزہ زبر
با, تا حمزہ زبر تا, ثا حمزہ زبر ثا, جیم حمزہ زبر جا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں تھوڑا سا جھٹکا ہے اور آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی لاؤڈ ہے اور اس کے اندر سختی بھی ہے اور آواز جلدی بند ہو جاتی ہے, یعنی اس کے اندر شدت ہے. آواز جو ہے نا وہ جلدی بند ہو جاتی ہے, وہ جاری نہیں رہتی. اگر آواز جاری رہے گی تو یہ بنے گا با حمزہ زبر با, تو یہ آ بنے گا. ویسا تو نہیں کرنا ہے جیسے آپ سورہ فیل کے اندر پڑھتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ مَأْكُولٍ, تو وہاں پر بھی میم کے بعد حمزہ ہے, تو اس حمزہ کو ہم جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں, یعنی آواز کو فوراً بند کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر صفت جہر بھی ہے یعنی لاؤڈنس ہے, اور صفت شدت بھی ہے یعنی اس کے اندر ہارڈنس ہے, سختی ہے. کلیئر ہو گیا؟ حمزہ تو آسان تھا, یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب جو یہاں پر یہ 5 حروف ہیں قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال, یہ جو 5 حروف ہیں جن کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں, یہ جو 5 حروف ہیں یہ کل والی کلاس کے اندر بھی آئے تھے, یعنی صفت جہر کے اندر بھی یہ آ گئے اور صفت قلقلہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور صفت شدت کے اندر بھی یہ آج آ رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا, کیا ہم نے ان کے اندر صفت قلقلہ کو ادا کرنا ہے یا صفت شدت کو ادا کرنا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. دیکھیں ان کے اندر صفت شدت بھی پائی جاتی ہے اور صفت قلقلہ بھی پائی جاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ پہلے کون سی صفت ادا کرنی ہے, کیا پہلے قلقلہ ادا کرنا ہے یا شدت کو ادا کرنا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. دیکھیں یہ جو 5 حروف ہے ان کے اندر سب سے پہلے صفت شدت پائی جائے گی, اس کے بعد صفت قلقلہ پائی جائے گی. کیوں, کیسے پائی جائے گی, وہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں. سب سے پہلے ہم یہاں پر حرف جیم کو لے لیتے ہیں. جیم جو ہے یہ قلقلہ کا حرف ہے. جب آپ ایک حرف کو سمجھ جائیں گے باقی جو 4 حروف ہوں گے وہ آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. تو جیم کو جب ہم پڑھتے ہیں جیسے حمزہ جیم زبر اج اج اج, تو میں جیم کو کیسے پڑھ رہا ہوں؟ قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جیم کو میں نے کیسے پڑھا تو آپ بتائیں گے آپ نے جیم کے اندر قلقلہ کیا, لیکن اس جیم کے اندر صفت قلقلہ سے پہلے صفت شدت ہے. کیا ہے بھائی؟ صفت شدت ہے. کیسے, وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. دیکھیں جب آپ جیم کو بغیر قلقلہ کے ادا کریں گے نا تو آواز جو ہے وہ فوراً بند ہو جائے گی. جیسے حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زبر اج. جیم کے وقت کیا ہوتا ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یعنی وسط زبان جو ہوتی ہے یہ اوپر کے درمیان والے تالوں سے لگ جاتی ہے. تو جب آپ جیم کو پڑھتے ہیں آپ دیکھیں, آپ اس کو محسوس کریں اج اج, تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالوں کے ساتھ چپک گیا, پورا بند ہو گیا. ٹھیک ہے, زبان وہاں سے نہیں ہلی بلکہ وہیں پر اٹکی رہی. ٹھیک ہے, وہیں پر چپکی رہی. تو ہم نے پڑھا اج اج اج, تو آواز جو ہے وہ فوراً بند ہو گئی کیونکہ ہم نے قلقلہ کے بغیر اس کو ادا کیا. تو آواز جب بند ہو گئی تو معلوم ہوا اس حرف کے اندر سختی پیدا ہوگی, یعنی اس حرف کے اندر کیا شدت پیدا ہوگی. اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک یہ جیم جو ہے پورا ادا نہیں ہوا, ابھی ہم نے ایک ہی صفت کو ادا کیا یعنی صفت شدت کو ادا کیا, لیکن اس حرف کے اندر تھوڑا سا دباؤ پیدا ہو گیا, تھوڑا سا بھاری پن پیدا ہو گیا, تھوڑی سی ہارڈنس آ گئی. اب اس حرف کو ہم نے سافٹلی آسانی سے ادا کرنا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اب ہم کیا کریں گے, اس کے اندر صفت قلقلہ کو لائیں گے. جب ہم صفت قلقلہ کو اس کے اوپر داخل کریں گے تو یہ حرف اچھے طریقے سے مکمل طور پر جو ہے ادا ہو جائے گا. تو ہم پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج اج, پہلے ہم کرتے ہیں اج اج, بعد میں جو یہ ج کی آواز ہو رہی ہے نا یہ قلقلہ ہے. اس سے پہلے کیا ہے, شدت ہے اج اج اج, تو پہلے شدت ہے بعد میں قلقلہ ہے. تو دونوں صفات کو جب ہم نے ادا کیا تو یہ حرف مکمل ادا ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے اندر اب صفت شدت بھی ہے, صفت قلقلہ بھی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں رہا ہوگا کہ ایک ہی حرف کے اندر 2 صفات 3 صفات کیوں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس چیز کو سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے ہم لیتے ہیں دال کو. دال جو ہے یہ بھی قلقلہ کے حروف میں سے ہے. تو دال کو جب ہم بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے تو یہ کیسا بنے گا, حمزہ دال زبر اد اد اد. اب دیکھیں آواز یہاں پر جو ہے نا وہ فوراً بند ہو جاتی ہے, وہ جلدی سٹاپ ہو جاتی ہے. اد اد اد. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس دال کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ دباؤ آ گیا, بھاری پن آ گیا. اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم صفت قلقلہ کو اس کے اوپر داخل کریں گے تو کیا بنے گا, اد
अद अद। तो मैं इसको अब अलग अलग पढ़ रहा हूं, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? अद अद अद। पहले क्या है? अद अद, स्लो मोशन, अद अद। तो मिलाकर अद अद अद। सिफत शिद्दत भी है, सिफत कलकला भी है, तो ये हरूफ अदा हो गए। इसी तरीके से कौफ है। कौफ को जब आप पढ़ते हैं, हमजा कौफ जबर अक अक। देखिए यहां पर कौफ जो है ना ये बंद हो रहा है, यानी आवाज फौरन बंद हो जाती है। अक अक। तो इसके अंदर क्या हो गया? दबाव पैदा हो गया, भारीपन पैदा हो गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए जब हम कलकला को दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा? अक अक अक। तो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? अक 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 अक। अब यह हरफ मुकम्मल तौर पर अदा हो गया। इसी तरीके से उसके बाद जो है तौ है। हरफ तौ को कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमजा तौ जबर अप अप अप। आवाज बंद होगी, ठीक है, फौरन बंद होगी, सख्ती पैदा होगी, शिद्दत पैदा होगी। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए कलकला को दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा? अप अप। मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? अप 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 अप। तो इसके अंदर सिफत शिद्दत भी आ गई और सिफत कलकला भी आ गई। उसके बाद है हरफ बा। हरफ बा को कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमजा बा जबर अब। होंठ बंद रखे हमने, होंठों को नहीं छोड़ा हमने। अगर हम होंठों को छोड़ देंगे ना तो कलकला भी इसके साथ अदा हो जाएगा। देखिए अब फौरन आवाज बंद होगी, फौरन आवाज बंद होगी। अब बंद होगी, लेकिन ये मुकम्मल अदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कलकला को अदा ही नहीं किया। अब हम कलकला को भी जब अदा करेंगे तो क्या बनेगा? अब अब। पहले शिद्दत देखिए, अब फौरन बंद होगी आवाज, उसके बाद ब। तो कलकला के साथ अब जब हमने उसको पढ़ा तो ये हरफ वाज़े हो गया, अब ये जाहिर हो गया पूरा। जैसे हम पढ़ते हैं अब पहले होंठ बंद हो रहे हैं, उसके बाद फिर से खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलकला की सिफत भी इसके अंदर आ रही है। अब समझ में आ गया? तो इन 5 हरूफ के अंदर सिफत शिद्दत भी है, सिफत जहर भी है और सिफत कलकला भी है। समझ में आ गया? अब हम यहां पर बात करते हैं काफ और ता की। काफ और ता जो है इनको हमने सिफत हम्स के अंदर पढ़ लिया, और आप ये सोच रहे होंगे जब ये दोनों हरूफ सिफत हम्स के अंदर आ गए, जहां पर इन हरूफ को हमने पस्ती से, नरमी से और सांस को जारी रखते हुए अदा करना है, लेकिन अब ये सिफत शिद्दत के अंदर कैसे आ गए, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों हरूफ के अंदर सिफत शिद्दत भी है और सिफत हम्स भी है। अब आप बताएंगे पहले कौन सी सिफत है? पहले जो सिफत अदा होगी वो सिफत शिद्दत है, बाद में जो सिफत अदा होगी वो सिफत हम्स है। कैसे? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सबसे पहले हम काफ को ले लेते हैं। जब हम काफ को अदा करते हैं, हम पढ़ते हैं हमजा काफ जबर अक अक। ये मैं विदाउट हम्स आपको बता रहा हूं। अक, तो इसके अंदर शिद्दत है, पहले इसके अंदर शिद्दत है। अक, जहां से काफ निकलता है, यानी जहां से काफ का मखरज है, आप उस पर गौर कीजिए। अक, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आवाज बंद हो जाती है और सांस भी बंद हो जाता है, एयर फ्लो बाहर नहीं आता। अगर एयर फ्लो बाहर आएगा तो इसके अंदर सिफत हम्स भी अदा हो जाएगी। लेकिन अभी हम खाली क्या कर रहे हैं? अभी हम सिफत शिद्दत को अदा कर रहे हैं। अक अक, आवाज भी फौरन बंद होगी और सांस भी बंद होगी, यानी एयर फ्लो भी बाहर नहीं आया। तो मालूम हुआ पहली जो सिफत अदा हुई वो सिफत शिद्दत है। लेकिन इस हरफ के अंदर दबाव पैदा हो गया, इस हरफ के अंदर भारीपन पैदा हो गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए हम सिफत हम्स को लाएंगे। कैसे? अक अक। ये जो मैं ख कर रहा हूं ना, ये मैं लंबा कर रहा हूं समझाने के लिए, इतना लंबा नहीं करना है ताकि आप इसको समझ आए पहले, ठीक है? अक अक, ये मैं इसलिए कर रहा हूं लंबा ताकि आप सीख जाएं कि मैं एयर फ्लो को भी बाहर छोड़ रहा हूं। अक अक। अब जब हम दोनों सिफात को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अक अक अक। ये जो आखिर में ये जो ख हो रहा है ना आखिर में थोड़ा सा, ये हम्स है। तो मालूम हुआ पहले सिफत शिद्दत अदा हुई, उसके बाद सिफत हम्स अदा हुई, तो ये हरफ मुकम्मल अदा हो गया। अब हरफ ता है, सेम ऐसे ही जैसे हमजा ता जबर अत अत। जुबान का जो सामने वाला जो सिर्रा है, नोक जो है, ये सनाया उलिया की जड़ों से लग जाती है।
अत, अत, आवाज भी फौरन बंद और सांस भी बंद, सांस बाहर नहीं छोड़ा, अत, अत, तो ये शिद्दत है, तो इसके अंदर दबाव पैदा हो गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सिफत हम्स को लाएंगे, कैसे, अत, 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 जो हम ये त कर रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, जुबान अब दांतों से उठ रही है। आप इसको ट्राई करें, अत, 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 ये जो त हो रहा है ना आखिर में, त, 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 ये त नहीं है, ये त नहीं है, असल में ये क्या है, ये एयर फ्लो को छोड़ना है, ताकि इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर कमजोरी भी पैदा हो और सिफात हमज़ भी इसके अंदर आ जाए। तो उम्मीद करता हूं ये सारे हरूफ जो है आपको एक एक करके समझ में आए होंगे। इनकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये समझ में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास में हमने रॉ के कायदों के बारे में पढ़ा था और रॉ के कायदे जो कि हमने 4 पढ़े थे, आज की क्लास में हम बाकिया 4 को भी इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। लेकिन तो हमारा जो आज का 5वां कायदा है रॉ का, सबसे पहले मैं यहां पर आपको कायदा बता देता हूं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मिसालों की तरफ हम चलते हैं। कायदा कह रहा है कि अगर रॉ मुशद्दद हो और उसके ऊपर अगर फतह या जम्मा आ जाए तो हमने रॉ को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। इस 5वें कायदे को याद रखें कि अब मैं आप आसानी से आपको समझा देता हूं कि रॉ मुशद्दद कहते किसको है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रॉ के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तशदीद है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये रॉ मुशद्दद हुआ। अगर बा के ऊपर तशदीद है तो बा मुशद्दद, अगर ता के ऊपर तशदीद है तो ता मुशद्दद, अगर सा के ऊपर तशदीद है तो सा मुशद्दद, वगैरह वगैरह। जिन हरूफ के ऊपर तशदीद आ जाती है तो हम उसको मुशद्दद करके ही पढ़ते हैं। यहां पर लेकिन रॉ का बयान है, तो हमारा कायदा क्या है कि रॉ के ऊपर अगर तशदीद हो तो ये रॉ मुशद्दद हुआ, और अगर इसके ऊपर जबर या पेश आ जाए, फतह किसे कहते हैं, फतह कहते हैं जबर को और जम्मा कहते हैं पेश को। अब आसान भाषा में आसान तरीके से मैं कायदा आपको समझा देता हूं कि अगर रॉ के ऊपर तशदीद हो और उसके ऊपर जबर आ जाए या पेश आ जाए, दोनों में से एक हरकत आ जाए, तो हमने रॉ को जो है मोटा पढ़ना है, यानी मुंह को गोल करके पढ़ना है, यानी मुंह को गोल कर, जैसे रॉ जबर, रॉ, रॉ पेश और रू। अब हम सबसे पहले मिसाल ले लेते हैं और उस मिसाल को हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 177 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। सबसे पहले मैं इस आयत करीमा को पढ़ता हूं। हमने लिखा लैसल बिर्रा अन तुवल्लू। तो अब कायदे को पहले जहन में रखें कि रॉ मुशद्दद हो, यानी जिस रॉ के ऊपर तशदीद हो, और उसके ऊपर अगर जबर आ जाए या पेश आ जाए तो हमने रॉ को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। अब आप सबसे पहले यहां पर नजर दौड़ाएं, यहां पर देखिए रॉ है और इसके ऊपर क्या है, तशदीद है, और उसके ऊपर क्या है, जबर है। तो कायदा हमारा यहां पे आ गया कि कौन सा कायदा है कि हमें यहां पर जब रॉ मुशद्दद के ऊपर जबर आ जाए या पेश आ जाए तो हमने उसको मोटा पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं रॉ है, इस रॉ के ऊपर तशदीद है और उस तशदीद के ऊपर जबर है, तो यहां पर रॉ मुशद्दद के ऊपर जबर आ गया। तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। जब हम इसको पढ़ेंगे लैसल बिर्रा, 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 बा रॉ जेर बिर, रॉ जबर रॉ, बिर्रा, 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 रॉ। हम मुंह को ऐसे गोल कर रहे हैं ना, यानी हम मोटा इसको पढ़ रहे हैं। बिर्रा, रॉ, हम मुंह को खोल रहे हैं पूरा, यानी मुंह भर के हम इसको पढ़ते हैं। इसी का मतलब है कि हम इसको पुर पढ़ रहे हैं, यानी मोटा पढ़ रहे हैं। कैसे, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, लैसल बिर्रा, बिर्रा अन तुवल्लू। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, लैसल बिर्रा, रॉ। तो अब हम चलते हैं छठे कायदे की तरफ, यानी 6th रूल जो है हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने कायदा पढ़ा 5वां कायदा, उसमें हमने क्या जाना, रॉ मुशद्दद हो, उसके ऊपर जबर या पेश आ जाए तो पुर पढ़ना है। अब जो ये छठा कायदा है, 6th वाला रूल जो है, ये बिल्कुल आसान है, बस इसमें फर्क कितना है, सुई के बराबर फर्क है। सबसे पहले रॉ मुशद्दद हो, स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला रॉ जिसके ऊपर तशदीद है, रॉ मुशद्दद हो और इसके नीचे अगर जेर आ जाए यानी कसरा आ जाए तो इसको हमने बारीक पढ़ना है।
بس सिंपल सा कायदा आप याद रखें। पहला कायदा क्या था कि रॉ मुशद्दद हो, उसके ऊपर जबर या पेश हो तो पुर पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। लेकिन अब जो 6th वाला रूल है इसमें क्या बताया गया है कि रॉ मुशद्दद हो और उसके नीचे जेर हो, कसरा हो, तो हमने उसको बारीक पढ़ना है। तो अब हम इसकी मिसाल को देखते हैं और उस मिसाल को हम ले लेते हैं सूरह फलक के अंदर आयत नंबर 2 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर लिखा मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक। सबसे पहले कायदे को याद रखें, कायदा जहन में लाएं कि रॉ मुशद्दद हो और उसके नीचे जेर हो यानी कसरा हो तो हमने उसको बारीक पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे रॉ मुशद्दद है, रॉ के ऊपर तशदीद है और उसके नीचे क्या आ गई, जेर आ गई, कसरा आ गया। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। सिंपल सा कायदा है। आप कैसे पढ़ेंगे, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि, शर्रि शर्रि। हम रॉ मुंह तो गोल नहीं कर रहे, इसमें पुर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बारीक पढ़ रहे हैं, पतला पढ़ रहे हैं। कैसे, यानी एम्प्टी माउथ से हम इसको पढ़ते हैं। कैसे, मिन शर्रि, शर्रि। हम पुर में क्या कर रहे थे, अगर रॉ इसके ऊपर जबर होता तो शर्र, तो देख रहे हैं मुंह गोल हो रहा है। अगर पेश होता शर्रु, मुंह गोल हो रहा है तो पुर है। लेकिन यहां पर जेर है तो शर्रि, रि, ऐसे रि हो रहा है, मुंह ऐसे खुल रहा है, साइड से खुल रहा है, लेकिन पूरा गोल नहीं हो रहा है, यानी पुर नहीं हो रहा है, बारीक हो रहा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि, शर्रि शर्रि। तो अब जो हमारा 7वां कायदा है वो क्या है, सबसे पहले आप कायदे को जाने। पहले बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखने की जरूरत है यहां पे, क्योंकि ये कायदा जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले आप जाने कायदा क्या है। कायदा है कि अगर रॉ मौकूफ हो और उससे पहला जो हरफ होगा वो या साकिन हो और उससे पहले अगर किसी हरफ के नीचे जेर हो तो हमने उस रॉ मौकूफ को बारीक पढ़ना है। मुझे पता है ये थोड़ा सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। अब जिनको समझ आया होगा उनके लिए मरहबा है, अब जिनको समझ नहीं आया तो मैं किस लिए हूं, मैं उनको समझा देता हूं। सबसे पहले आप जानिए कि रॉ मौकूफ किसे कहते हैं। रॉ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला रॉ, ये रॉ सबको पता है। मौकूफ क्या चीज है, मौकूफ जो है वो वक्फ की जमा है। अब वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ कहते हैं रुकने को, स्टॉप को, ठहर जाने को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ जो है ये उर्दू में कहते हैं हम वक्फ, वक्फ करो, तो वक्फ कहते हैं रुकने को। अब हिंदी वाले जो है वो हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अरे भाई रुक जा, अरे भाई रुक तो जा, अभी अरे भाई रुक तो जा, ऐसे बोलते हैं। कभी किसी बात में किसी दोस्त को बोलते हैं अरे रुक जा। तो अगर हम उर्दू में बोलेंगे अरे यार वक्फ तो कर लेते, अरे वक्फ तो कर, अबे रुक तो जा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ही है रुकना, अरे वक्फ तो कर। अगर हम हिंदी में बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं किसी दोस्त को, अरे यार ब्रेक के बाद मिलते हैं, यानी हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, रुकने के बाद मिलते हैं, यही मतलब होता है। लेकिन अगर उर्दू में बोलेंगे, प्योर उर्दू में बोलते हैं, कभी बोलते हैं अरे यार थोड़े से वक्फे के बाद मिलते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं, यानी हम कहते हैं थोड़ा रुकने के बाद मिलते हैं। लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो ये कायदा है ये कैसे इस्तेमाल करना है, कायदा बता रहा है कि अगर रॉ मौकूफ हो, उससे पहले या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो, कसरा हो, तो हमने उस रॉ मौकूफ को क्या करना है, बारीक पढ़ना है। सबसे पहले आप देखें ये रॉ है, ठीक है। अब रॉ मौकूफ इसको बनाना है ना, कैसे बनाएंगे, जैसे आयत है, फॉर एग्जाम्पल ये आयत है ना, हम एक आयत पढ़ रहे हैं, जैसे सूरह बकरा की आयत है, हम पढ़ते हैं इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो हम कदीर पर रुके। कदीर कैसे है, कौफ, दाल या रॉ, 4 वर्ड्स का है ना ये, तो कदीर है ना, तो आखिर वाला हरफ कौन सा है, रॉ है, तो हम वहां पे रुके, कदीर में रॉ पर रुका, तो ये क्या बन गया, ये रॉ मौकूफ बन गया। अगर मैं वहां पे नहीं रुकता तो ये रॉ मौकूफ नहीं बनता। तो हम कैसे बोलते, जैसे हम बोलते हैं समीउल बसीर, बसीर, बसीर कैसे है, बा सौद या रॉ, ये भी 4 हरफ, तो सौद या रॉ, रॉ पे हम रुके तो रॉ क्या बन गया, मौकूफ बन गया। तो रॉ मौकूफ यानी हम रॉ पर रुके। समझ में आया। अब कायदे की तरफ चलते हैं।
قاعدہ کیا ہے کہ را موقوف ہو. را موقوف آپ کو سمجھ میں آ گیا, جس را کے اوپر ہم سٹاپ کریں گے وہ را موقوف بن جاتا ہے. بس اتنا آپ یاد رکھیں آسان بھاشا میں. اب قاعدہ ہے را موقوف ہو اور اس سے پہلا جو حرف ہو وہ یا ساکن ہو. اب یا ساکن کون ہے؟ اب جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یا ساکن, یہی والی یا ساکن, ٹھیک ہے. اس سے پہلے والے حرف یعنی یا کے اوپر ساکن ہو, ٹھیک ہے. را موقوف ہو, اس سے پہلے یا ہو لیکن اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ ساکن ہونی چاہیے, جزم ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور اس سے پہلے والے, اس یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو, کسرہ ہو, تو ہم نے اس را کو کیسے پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے میں یہاں پہ پہلے مثال کو لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں. تو جو آیت کریمہ میں یہاں پہ لینے والا ہوں وہ ہے سورہ ال عمران میں سے آیت نمبر 180 میں سے. پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر لکھا بما تعملون خبیر, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. اب آپ یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ را ہے نا, را ہے, لیکن یہ کہاں پر آ رہا ہے؟ آیت سے پہلے آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہاں پر رکنا ہی ہوتا ہے. کیوں رکنا ہوتا ہے؟ یہ جو آیت ہے اس کے اوپر عین کا نشان ہے. تو یہاں پر ہم کیا مانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک رکوع برابر ہو گیا. اب جب رکوع برابر ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پر سٹاپ کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں. یہ آنے والی کلاس میں ہم انشاءاللہ وقف کے قاعدوں کو بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت سے پہلے کیا آیا؟ را آیا. تو اس را کو اب ہم کیا بولیں گے؟ را موقوف ہے یہ. تو اب قاعدہ کیا ہے؟ را موقوف سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. اب دیکھیں را موقوف ہے. را موقوف کسے کہتے ہیں؟ جس را کے اوپر ہم رکے. ہم اس را کے اوپر رکے تو یہ را موقوف بن گیا. اب دوسرا قاعدے کے ساتھ کیا بتایا گیا تھا کہ را موقوف سے پہلے یا ساکن ہو. یہ دیکھ سکتے ہیں یا ہے, یا کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے, جزم ہے, اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس را کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ بما تعملون خبیر, 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 ہیر, ہیر. ہم را کو جو ہے یہاں پر آخر میں کیا کر رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں. ہم ایسے بنے خبیر, ایسے نہیں کر رہے ہیں, ہم موٹا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم خبیر, 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 ایسے خبیر. ہمارا جو منہ ہے وہ ایسے کھل جاتا ہے, مگر پور کے وقت کیسے ہوتا ہے ہمارا منہ؟ وہ گول ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں خبیر, گول تو نہیں ہوا, تو پور یہاں پہ نہیں ہوا. تو یہی ہے را موقوف سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کو باریک پڑھنا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا. اب ہم چلتے ہیں آخری قاعدے کی طرف. تو اب جو ہمارا 8واں قاعدہ ہے وہ بالکل آسان ہے, 7ویں قاعدے سے ملتا جلتا ہے, لیکن تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز کو جو ہے نکالنا ہے, چھوٹی سی چیز کا, سوئی کے برابر چیز کو. میں یہ سوئی کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ بہت بڑا پہاڑ نظر نہ آئے, بلکہ بالکل چھوٹی سی چیز کو نکالنا ہے. پہلے قاعدہ سنیں. را موقوف آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جس را کے اوپر ہم رک جاتے ہیں اس کو را موقوف کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ قاعدہ سنیں کہ را موقوف سے قبل یعنی را موقوف سے پہلے یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے. دھیان سے یاد رکھنا, زبر اور پیش. اس سے پہلے والے قاعدے کے اندر زیر کی بات ہوئی تھی, لیکن اس قاعدے کے اندر را موقوف سے قبل یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف ہو, کوئی اور حرف ہو, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو, تو ہم نے را موقوف جو ہوگا اس کو ہم نے پور پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. اس سے پہلے والے قاعدے میں کیا تھا کہ را موقوف سے قبل یا ساکن ہونی چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس قاعدے میں آپ دھیان رکھیں, پورا قاعدے کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ جب یہ قاعدہ ذہن میں رہے گا تبھی جا کے جو ہے آپ قرآن میں اس کو استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ نے یہاں پر قاعدے یاد رکھنے میں گڑبڑ کر لی تو قرآن میں جو ہے آپ کو غلطیاں ہو سکتی ہے. آپ سنیں, یہاں پر بتایا گیا 8ویں قاعدے کے اندر را موقوف ہو. اب را موقوف پتا ہے کہ جس را کے اوپر رکتے ہیں, اور اس سے پہلا والا جو حرف ہو وہ یا ساکن کے بغیر کوئی اور ہونا چاہیے. مطلب یا ساکن نہیں ہونا چاہیے, با ساکن ہونا چاہیے. تا, ثا, جیم, دال, دال, را, زا, سین, شین, صاد, ظا, طا, ظا, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا, حمزہ. یا نہیں ہونا چاہیے. 8ویں قاعدے کی بات کر رہا ہوں. یا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یا کے بغیر کوئی اور حرف ہونا چاہیے, اس کے اوپر ساکن ہونی چاہیے, لیکن یا ساکن نہیں ہونا چاہیے.
یا ساکن کو وہاں پر جگہ نہیں ہے اس قاعدے کے اندر. تو یا ساکن کے بغیر کوئی اور حرف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو ہم نے اس را کو پر پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے میں یہاں پر مثال کو لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ قاعدہ آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو اب جو ہم وہ مثال لینے والے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ عصر کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر. پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر کیا لکھا, یہ سورہ جو ہے میکسیمم لوگوں کو یاد ہوگا. ہم نے لکھا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر دھیان دیں, یہاں پر آیت بھی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ سورہ ہر بچے کے زبان پر ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں را ہے, را موقوف ہے کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں نا, تو را موقوف ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے, با ہے, با کے اوپر ساکن ہے, نہ کہ یا کے اوپر ساکن ہے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کیسے ہے, صاد با را از اکول ٹو صبر. صاد با را, صاد با را, تو یہ ہوتا ہے صبر. اب را سے پہلے کیا آیا, با ساکن آیا, لیکن ساتویں قاعدے میں کیا آیا, را موقوف سے قبل یا ساکن ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یا ساکن نہیں ہے, یا ساکن کے علاوہ ہے نا کوئی حرف, تو با ہے, یا نہیں ہے, یا کو یہاں پر بیچارے کو رکھا ہی نہیں گیا. تو با ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. اب دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے, صاد ہے, اس کے اوپر کیا ہے, زبر ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, را کو موٹا پڑھیں گے. کیسے, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر, صبر, اور کر رہے ہیں نا ہم, اور کر رہے ہیں ہم, لاسٹ پہ را کر رہے ہیں نا ہم, یہی ہے پر پڑھنا. ہم منہ کو یہاں پہ گول کر رہے ہیں. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر, 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 اور کر رہے لاسٹ پہ, تو یہی جو ہے یہ پر ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دوسری مثال کو لے لیتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو دوسری مثال جو ہے, یہ تو تھی زبر کی مثال. اب پیش کی مثال کو دیکھیں. تو پیش کی مثال کو ہم لے لیتے ہیں اسی سورہ کے اندر, سورہ عصر کے اندر ہی آیت نمبر 2 کے اندر. جب ہم پڑھتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, پہلے ہم لکھیں گے ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کریمہ پر غور کریں. ان الانسان لفی خسر. اب آپ یہاں پر دیکھیں را موقوف ہے, آیت پہ ہم رک رہے ہیں نا, تو را موقوف ہے. اس سے پہلا والا حرف کون سا ہے, خسر. خسر کیسے ہے, خا سین را, تو یہ کیا ہوتا ہے, خسر ہوتا ہے. تو را موقوف سے پہلے سین آیا, نہ کہ یا ساکن آیا. یا ساکن مت آیا اس قاعدے کے اندر, تو یہی آپ کو یاد رکھنا ہے. تو را موقوف سے پہلے سین آیا اور اس کے اوپر ساکن ہے, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے, پیش ہے. اس سے پہلی والی مثال کے اندر ہم نے کیا دیکھا, زبر کی مثال دیکھی, لیکن یہاں پر پیش کی ہے. تو یہاں پر بھی پر کرنا ہے. کیسے, ان الانسان لفی خسر. خسر, خسر, خسر. ہاں, اور جو ہو رہا ہے نا لاسٹ پہ, یہ ہے پر کی علامت ہے کہ ہم منہ کو گول کر رہے ہیں, یہاں پہ پر پڑھ رہے ہیں, موٹا پڑھ رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے, تو جو اس سے پہلے زبر کی مثال تھی اس میں بھی ہم پر پڑھتے ہیں, جیسے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر, صبر. اب لاسٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں اور کی آواز ہو رہی ہے نا, تو یہی جو ہے ہم اس کو موٹا ادا کر رہے ہیں. کیوں موٹا کر رہے ہیں, کیونکہ جب زبر یا پیش آ جائے تب موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ ان الانسان لفی خسر. خسر, خسر. تو امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. صرف قاعدوں کو یاد رکھیں. میں پھر سے قاعدوں کو دہراتا ہوں. اب آج کی کلاس میں آپ 4 پوائنٹس کو پھر سے یاد رکھیں, اس سے جو ہے آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے گا. سب سے پہلا پوائنٹ آج کی کلاس کا, کہ جب را مشدد ہو, اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو, تو ہم نے اس را کو پر پڑھنا ہے. ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, کہ اگر را مشدد ہو یعنی را تشدید والا ہو اور اس کے نیچے زیر ہو, تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. ہو گئے 2 پوائنٹس. اب تیسرا پوائنٹ اہم یاد رکھنے کے لیے, اگر را موقوف ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو, یا ساکن کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے یا ساکن ہو, اور اس یا ساکن سے بھی پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زیر آ جاتی ہے, تو ہم نے اس را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا. اب 8واں والا قاعدہ جو کہ پوائنٹ نمبر 4 ہے, یہ یاد رکھنے کے لیے,
کہ جب را موقوف ہو اور اس سے پہلے یا ساکن نہیں بلکہ یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، سین آ جائے، با آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے، جو بھی آ جائے صرف یا ساکن کے بغیر آ جائے، تو اس سے پہلے اگر کسی والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو ہم نے اس را کو جیسے پر پڑھنا پڑتا ہے. جیسے اس مثال میں آپ نے دیکھا خسر، عصر، خسر، عصر. تو امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. تو مجھے اجازت دیجیے، آتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.